أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ اے حبیب آپ ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو کہہ دیں کہ جو آدمی جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، حالانکہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر ایسی کتاب اتاری ہے مصدقا لما بین یدی، جو اس وقت کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى، اور یہ قرآن مجید تو ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور وہ آدمی جو دشمن بن جاتا ہے نا اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا ومیکال اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نشانیاں بھیج دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان آیتوں کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے فوراً اس کیے ہوئے عہدے کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ جو آدمی جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا دشمن ہے۔ ان آیاتوں کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پہ آیات اتاری گئیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے تقریباً 3 دن کے فاصلے پر، مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت پر ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے فدق۔ مدینہ سے اگر آدمی جائے تو 3 دن لگتے ہیں، فدق۔ تو اس فدق بستی کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ اور یہ جو فدق بستی ہے، اس فدق کے اندر کھجوروں کے بہت زیادہ باغ تھے، بڑا سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا، کھجور بہت زیادہ تھے۔ یہ آج کل رافضی اور شیعہ لوگ جو فدق والا مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک باغ تھا اور پھر وہ آل نبی کو نہیں دیا گیا، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت عثمان پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ فدق والا باغ حضرت فاطمہ کو نہیں ملا۔ تو وہ باغ بھی اسی علاقے میں تھا جس کا بھی یہ میں واقعہ سنانے والا ہوں، جس پر قرآن کی آیات اتری۔ وہ فدق والا باغ جو حضور علیہ السلام، دراصل وہ حضور علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھا، صرف فدق کے علاقے میں تھا، لیکن ملکیت حضور کی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کو وقف کیا ہوا تھا، اور وقف کی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام اس فدق کی جو آمدن ہوتی تھی اس سے اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتے تھے، اور جو آپ کے مدرسہ صفہ کے اندر طلباء پڑھ رہے تھے اس کو بھی خرچہ دیتے تھے، اور غریب یتیم مسکین لوگوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھا وہ باغ۔ بالفرض اگر ملکیت ہو بھی صحیح تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، ہم نہ تو کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں اور نہ ہم خود کسی کا وارث بنتے ہیں۔ ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بعد میں صدقہ ہوتا ہے، وہ راہ اللہ میں جاتا ہے۔ البتہ یوں فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم تو وراثت کے اندر علم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انبیاء اپنی امت کو ہدایت، حکمت اور علم دے جاتے ہیں، اور جو کچھ نبی کی ملکیت میں مال اگر ہو تو وہ نبی کی وراثت نہیں چلتی، اس کے ورثاء نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ باغ حضور علیہ السلام کی ملکیت ہی نہیں تھا، تو ان کا خواہ مخواہ یہ تان و تشنیع کرنا یہ بالکل فضول ہے۔
اگر ملکیت ہو بھی صحیح تو صحیح حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے، ہمارے بعد وہ غریب یتیم مسکین لوگوں کو ملے گا، ہماری اولاد کو نہیں ملنا چاہیے۔ بالفرض اگر اس طرح کی کوئی حقیقت ہے بھی صحیح تو صدیق اکبر نے نہیں دیا تھا، پھر ان کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو نہ دیا، حضرت عثمان نے نہ دیا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی تو نہیں دیا تھا، اگرچہ حضرت فاطمہ اس وقت موجود نہیں تھی، دنیا سے تشریف لے گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی اولاد تو موجود تھی۔ اگر واقعی یہ آل محمد کی ملکیت ہوتا تو حضرت علی دے دیتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی چھوڑ کر جاتا ہے وہ نبی کی وراثت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام خود فرما کر گئے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ دوبارہ یہ جو فدق والا مسئلہ چھیڑتے ہیں رافضی لوگ، وہ فدق کا باغ بھی اسی علاقے میں تھا۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اس فدق والے علاقے میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، بڑا شرارتی قسم کا آدمی تھا ان کا عالم، بہت کو جانتا تھا، تورات کا بڑا علم تھا، اور لکھا ہے کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، شرارتیں کرتا تھا اور الٹے پلٹے سوال لوگوں کو دے کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجتا کہ جاؤ آخری نبی سے سوال پوچھ کرو، اور کبھی حضرت صدیق اکبر کے پاس بھیج دیتا کہ جاؤ جو نبی علیہ السلام کا حواری بنا ہوا ہے صدیق اکبر اس سے یہ سوال کر کے آؤ، اور کبھی حضرت عمر فاروق کی طرف کوئی سوال دے کر بھیج دیتا۔ تو اس طرح خواہ مخواہ یہ تنگ کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا عبداللہ بن سوریہ، اور چونکہ یہ اثر رسوخ والا بھی تھا، اس کے ماننے والے بھی بہت لوگ تھے اور اکثر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، اس کو ملنے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، بڑا اس کے پاس رش ہوتا تھا، اور انہوں نے اس فدق کے علاقے میں ایک کالج بھی بنایا ہوا تھا۔ اس وقت کے دور کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی سمجھ لیں، کالج جس میں لوگوں کو تورات کی تعلیم دیتے اور لوگوں کو دین سکھلاتے تھے، تو یہودیت کا مذہب وہاں سکھایا جاتا تھا، تو اس کا نام تھا بیت المدارس۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام اسی بیت المدارس میں تشریف لے گئے ان کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے۔ تو کسی کالج یونیورسٹی میں جانا، عصری تعلیم کے داروں میں جا کر تعلیم دینا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں چل کر جاتا ہوں، ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے اسی بیت المدارس میں گئے، تو ان کو جا کر دین کی دعوت دی، تو انہوں نے وہاں بھی الٹے پلٹے سوال کرنا شروع کر دیے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 بڑے بڑے سوال کیے، اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وہی آخری نبی ہوں جس کا تورات میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضور علیہ السلام کا تورات میں کئی دفعہ، 2 دفعہ تو صراحتاً آپ کا نام موجود ہے، محمد الرسول اللہ، اسی طرح بعین یہ الفاظ تورات کے اندر موجود ہیں، وہ پڑھ چکے تھے کہ اگر آپ واقعی وہی نبی ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کا ہم تورات میں ذکر پڑھ چکے ہیں، اگر آپ وہی نبی ہیں تو ہم آپ سے 4 سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو آپ بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے اور شدید قسم کے بیمار ہو گئے، تو پھر انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے اس بیماری سے شفا دے دیں گے تو میں اپنی پسندیدہ غذا، اپنا پسندیدہ طعام چھوڑ دوں گا، اور وہ ان کا پسندیدہ طعام تھا اونٹ کا گوشت۔ تو اللہ نے ان کو شفا دے دی، تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا۔ تو یہودی ہکے بکے رہ گئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا صاف صاف جواب دے دیا، اور پھر انہوں نے کہا چلیں آپ ہمیں ایک دوسرے سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بچے اور بچی کا کیا معاملہ ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور کبھی ان سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے، عورت اور مرد کا پانی، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ میں اس اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے اس کی آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بچے اور بچی کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو پانی ہے وہ پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کبھی تو مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے
تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہود بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ یہ سارے سوال وہی تھے جو انہوں نے تورات میں پڑھے ہوئے تھے، کوئی نیا سوال تو تھے نہیں، ان کو تو جواب آتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بعین ہی اسی طرح جواب دیا جو وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اگر آپ نبی آخری ہیں تو بتائیں آخری نبی کی نیند کیسی ہوگی؟ وہ تو تورات میں پڑھ چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس اللہ کو وحدہ لا شریک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخری نبی اور میری نیند یہ ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اور وہ بھی اسی طرح پڑھ چکے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ تو انہوں نے چوتھا سوال یہ کیا کہ اگر آپ واقعی آخری نبی ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آخری نبی کا دوست کون ہے، آخری نبی کا یار اور قریبی آدمی کون ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے وہی قسم دے کر ان کو کہا کہ آپ نے ماننا تو پھر بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرا جو دوست ہے وہ جبرائیل ہے۔ تو جو ہی حضور علیہ السلام نے جبرائیل کا نام لیا تو سارے لوگ جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے کہ اگر آپ کا دوست واقعی جبرائیل ہے پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جو جبرائیل ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہودی کہنے لگے یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری چغلیاں کھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے آباء و اجداد کے تذکرے ان کو بتلاتے تھے نا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ہر وقت ان کو بتایا جاتا تھا کہ جیسے تم نہیں مان رہے تمہارے آباء و اجداد اسرائیل والے بنو اسرائیل والے وہ بھی تو ایسے نہیں مانتے تھے۔ تو چونکہ قرآن مجید ان کے آباء و اجداد کی باتیں کھول کھول کر بتاتا ہے، اور یہ باتیں کون لے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل لے آتے تھے، ان کے آباء و اجداد کے قصے سناتے کہ اس طرح من و سلوہ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے پھر یوں یوں عذاب آئے۔ تو ان کو حضرت جبرائیل سے غصہ تھا کہ کہتے یہ جبرائیل تو ہماری چغلیاں کھاتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہاں البتہ آپ کا دوست میکائیل ہوتا نا پھر ہم آپ کی بات مان لیتے، اس لیے کہ میکائیل تو وہ فرشتہ ہے جو ہمارے لیے خوشحالیاں لاتا ہے، خوشخبریاں لاتا ہے، بشارتیں لاتا ہے۔ تو جبرائیل ہم آپ کو نہیں مانتے۔ یہ جبرائیل اور میکائیل یہ بھی اللہ کے دو بڑے فرشتے ہیں۔ جبرائیل یہ جبر دو لفظوں سے یہ بنا ہے، جبر اور ایل۔ جبر کا معنی ہوتا ہے عبد بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ تو جبرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور میکائیل کا بھی اسی طرح ترجمہ لکھا ہے کہ ایک میک اور ایل سے لفظ بنا ہے، میک کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی اللہ۔ تو میکائیل کا معنی بھی ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہ دونوں اللہ کے معزز فرشتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین میں بھی دیکھا ہے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو قیامت کے دن بھی دیکھا ہے جب میں معراج کے لیے گیا تھا۔ تو یہ ایک مقدس فرشتے تھے، لیکن یہود ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سخت دشمن سمجھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے گالیاں دیں، جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، تو فوراً اللہ نے پھر یہ قرآن کی آیات بھیج دی، قل من کان عدوا لجبرائیل، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ جبرائیل سے دشمنی کر لو، جتنا کر سکتے ہو تم کرو، فإنہ نزلہ علی قلبک، حالانکہ جبرائیل کو تو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید لے آتا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی، اور ایسی کتاب لے آتا ہے جو تمام کتابوں کے لیے مصدق ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، اور پھر آگے اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو جو آدمی اللہ کا دشمن بن جائے، وملائکتہ، یا اس کے فرشتوں کا دشمن بن جائے، ورسلہ، یا اس کے انبیاء میں سے کسی کی دشمنی لے لے، وجبرائیل ومیکائیل، جبرائیل اور میکائیل کی دشمنی لے لے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو سنو اگر تم ان سے دشمنی کرو گے، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی دشمنی کرو گے، تو پھر اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، من عاد لی ولیا، کسی میرے اللہ والے سے، کسی عالم دین سے جو عالم ربانی ہے، صحیح طرح وہ اللہ کا ولی ہے، اگر کسی نے اس اللہ کے ولی سے دشمنی لی، آزمتہ بالحرب، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میرا اعلان جنگ دے دو، کہ جو میرے ولی کو تنگ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اسے اعلان جنگ کروں گا۔ تو یہی ضابطہ ہے، اللہ، ملائکہ، اس کے رسول، حضرات صحابہ کرام، کیونکہ ان سے بڑھ کر تو اللہ کا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح آل نبی، ان سے بڑھ کر برگزیدہ کوئی نہیں ہو سکتا، علماء، صلحاء، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دشمنی کبھی نہ لی جائے، اس لیے کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔
تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تو ان کی طرف واضح اور کھلی کھلی آیات بھیج دی، لیکن ان آیات کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، جو کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتے، تو گناہوں کے گٹھڑ ان کے سر ہوتے ہیں، پھر جب ان کو آیاتیں سنائی جائیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں یہ کیسا حکم ہے، یہ تو مشکل حکم ہے، اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب فاسق بندہ ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کو آیات بھی سمجھ نہیں آتی، حضور علیہ السلام کی احادیث بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر اس میں وہ قیل و قال کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے حدیثوں کے اندر، قرآن کی آیات کے اندر، وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔ تو قرآن مجید بتلا رہے ہیں ہمیں کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب بھی یہ لوگ یہودی مراد ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ ہمیں ان 4 سوالوں کا جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب چاروں کا جواب مل گیا تو انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا، کوئی بھی ان میں سے ایمان نہ لایا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ پہلے بھی میں نے تفصیل سے سنایا آپ لوگوں کو کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو جب یہ حضور کے پاس آئے انہوں نے بھی آ کر کچھ سوال کیے تھے، تو جب حضور علیہ السلام نے صاف صاف جواب دے دیے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ واقعی آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جب قیامت رونما ہوئے گی، قیامت واقع ہونے لگے گی، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اور یہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی اور سب لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کر دے گی، یہ قیامت کی علامت ہے۔ بہت بڑی آگ جو پورے افق میں پھیل جائے گی، شمال جنوب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، بس وہ آگ لوگوں کو دھکیلے گی، ہانکے گی، تو لوگوں کو ہانکتے ہانکتے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ اور پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے اللہ جو جنتی لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا، سب سے پہلے جو ان کو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا کیا ہوگا؟ اور یہ اس کا جواب خود تورات میں پڑھ چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ان سوالوں کے جواب بتلا دیے، تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا کھانا جنتی لوگ کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ تو مچھلی کی کلیجی کا اللہ نے جنتیوں کا سب سے پہلے اعزاز و اکرام کرنا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ مچھلی کی کلیجی اللہ جنتیوں کو کھلائیں گے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ آخری نبی کا جو بلکہ تیسرا سوال یہ کیا کہ وہی بچی اور بچے والا معاملہ جو بیت المدارس میں انہوں نے کیا تھا، تو عبداللہ بن سلام نے بھی یہ سوال کیا کہ بچی اور بچہ کیسے بنتے ہیں؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے تفصیل سے وہی بتلایا کہ جب مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کی حکمت سے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فوراً عبداللہ ابن السلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ان سوالوں کے جواب آپ نے دیے اور ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا اور ان باتوں کا ان کو علم ہوگا، تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ نے یہودیوں کے میرے بارے میں بتانا نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن سلام ان کے بہت بڑے عالم تھے، اگر آپ نے بتلا دیا تو یہودی مجھ سے لڑیں گے۔ تو جب یہودیوں کا ٹولہ آیا تو پھر ایک حکمت عملی سے آپ نے ان کو بتایا، پہلے ان سے پوچھا کہ بتائیں جو عبداللہ ابن سلام آدمی ہے کیسا آدمی ہے؟ تو سب یہودیوں نے کہا کہ خیرنا و ابن خیرینا، کہ وہ ہم سے بہتر آدمی ہے اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے، عالمنا و ابن عالمینا، کہ عبداللہ ابن سلام ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا اگر یہ عبداللہ ابن سلام یہ اسلام لے آئے تو تم اسلام لاؤ گے؟ فوراً کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو اسلام سے بچا لے، وہ تو اسلام نہیں لائے گا۔ تو عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھے تھے، فوراً آ کر کلمہ پڑھ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو فوراً انہوں نے اپنا بیان بدل دیا۔ تو یہودی کہنے لگے نہیں، عبداللہ ابن سلام شرنا و ابن شرنا، کہ وہ ہم میں سے بدترین آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے اور برے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ساری عہد شکنیاں کرتے تھے، واضح معجزات دیکھے، اپنی مرضی کے سوال کیے، حضور نے جواب دے دیا، لیکن بتایا قرآن مجید نے نابازہ فریق منہم، وعدہ کرتے اور پھر فوراً اس وعدے کو توڑ دیتے تھے، پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے تھے، بل اکثرہم لا یؤمنون، یا اکثر یہودی ان میں سے ایمان نہیں لاتے تھے۔